ونحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحمان و رحیم ہیں، اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام عرض کرتا ہوں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تمام اہل بیت علیہم السلام کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد تمام اپنے ہم وطنوں اور میرے سننے والے اور ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں۔ آج جس موضوع پہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، انتہائی اہم مسئلہ ہے جو ہمارے ملک کو آج کل درپیش ہے، تو اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے جو منفی اثرات ہم پر ہو رہے ہیں ان کو عرض کروں گا، اور حکومت وقت سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس میں اصلاح احوال ہر صورت کریں، وگرنہ اس کے منفی اثرات بہت زیادہ حد تک خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ سب سے اہم مسئلہ ہے ہماری اکنامیکل پوزیشن، ہماری معیشت کس سائڈ پر جا رہی ہے، اور اس کے جو ایفیکٹ معاشرے میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، کاروباری انسان ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، ان کو سنتا ہوں، اور انہی خیالات کا اظہار میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے ملک میں اس وقت جو معاشی پوزیشن ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور جس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ عروج پر ہے۔ اس مہنگائی کے کیا سائیڈ ایفیکٹس یا منفی اثرات ہماری پاکستانی عوام پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آپ کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی کو دیکھ لیں، وہ کافی متاثر اور پریشان نظر آ رہا ہے اس صورتحال سے۔ آپ سب سے پہلے کسی کاروباری کو دیکھ لیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ سٹیبلائز نہیں ہے، کسی بھی چیز کی قیمتوں میں استحکام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی پریشان ہیں۔ یا جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، جو ہماری سرمایہ کاری ہے کاروبار میں، وہ ہمیں اس وقت بہت ناکافی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم کاروبار کو بہتر طور پر نہیں چلا پا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ ملازم پیشہ کو دیکھ لیں، اس کا بھی کہنا یہی ہے کہ میری ملازمت سے جو مجھے ماہانہ سیلری یا تنخواہ ملتی ہے، اس میں میرا گزر اوقات مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مزدور کو دیکھ لیں تو مزدور بھی یہی کہتا ہے کہ میری گزر اوقات بہت مشکل ہو گئی ہے، بجلی کے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے کافی پریشان نظر آتی ہے قوم، اور ادویات مہنگی ہو گئی ہیں، تعلیم بچوں کی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اس صورتحال کو 76 سال پاکستان نے الحمدللہ اب 76ویں سالگرہ منائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو تا قیامت قائم و سلامت رکھے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے، اور اس ملک میں جو معاشی بحران ہے اس کا خاتمہ کرے، اور پاکستان کی معیشت کو استحکام عطا فرمائے۔ تو اب آتے ہیں ہم ان تمام شعبۂ زندگی کے لوگوں کو لے کر اب آپ زمیندار کی طرف آ جائیں۔ زمیندار انتہائی پریشان ہے، وہ اپنی فصل پر انتہائی محنت کرتا ہے، اس کو کاشت کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ فصل تیار ہوتی ہے تو اس کو جو قیمت ملتی ہے اس کی جنس کی، تو وہ اس کے لیے ناکافی ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی اس کی زراعت کے لیے اسی اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ڈیزل ہو گیا، اور بیج ہو گیا، کھادیں ہو گئی، اور دیگر کوئی بھی حل وغیرہ جو چیزیں بھی ہیں وہ کافی مہنگی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی پروڈکشن لاگت جو ہے کھیت پر زیادہ آتی ہے، اور جب اس کا محنت کا ٹائم، وہ محنت کرتا ہے، اور جب محنت کی وصولی کا ٹائم آتا ہے تو اس غریب کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں یا وہ پریشان ہوتا ہے۔
جب آپ کے ملک کا زمیندار پریشان ہے، آپ کے ملک کا ملازم پریشان ہے، آپ کے ملک کا مزدور پریشان ہے، آپ کے ملک کا کاروباری پریشان ہے، تو یہاں پہ باقی بچتا کون ہے جو پریشان نہیں؟ گو کہ ہر انسان، ہر پاکستانی پریشان ہے، لیکن اگر پریشان نہیں ہیں تو ہمارے حکمران، ہمارے سیاسی لوگ، ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کو شاید ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کی کوئی پریشانی نہیں ہے، عوام کی پریشانیوں کو وہ نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہیں تو زبان کی حد تک جانتے ہیں، کوئی بہتری کا راستہ نہیں نکالتے۔ سابقہ ادوار میں دیکھیں، پی ٹی آئی کا دور تھا، لوگ الزام لگا رہے تھے پی ٹی آئی نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے، تو پھر پی ڈی ایم آ گئی، پی ڈی ایم نے دیکھو کون سا تیر مارا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ملک کو بچایا ہے، اپنی سیاست کو ختم کیا ہے۔ تو کوئی ان سے پوچھنے والا ہو کہ بھائی 16 ماہ کی حکومت میں تم نے کون سا ایسا تیر مار دیا جو غریب آدمی، یہ جو اس ملک کا رہنے والا ہے، اس کی زندگی میں کون سی آسانیاں نظر آ رہی ہیں؟ اب سوچنے کی بات ہے، ملک کو قرضوں سے لے کر چلا رہے ہوتے ہیں، قرضے پہ قرضہ، قرضے کی ادائیگی کرنے کے دوسرے ملکوں سے قرضہ لے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر یہ لوگ اتنے ہی بڑے لیڈر ہیں ہمارے اور قوم کے خیر خواہ ہیں، تو کتنے بڑے بڑے خاندان ہیں پاکستان میں جو اس ملک کے قرضے کو اتار سکتے ہیں۔ عوام پہ ضرور بوجھ لادنا ہوتا ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا ہو کہ عوام ہی قربانی کا بکرا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر تمہیں لیڈر بننے کا شوق ہے تو زرداری بہت پیسے والا آدمی ہے، شریف فیملی بہت پیسے والی ہے، جہانگیر ترین بہت پیسے والا ہے، میاں منشا بہت پیسے والا ہے، اور اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہوں گے جو بے شمار پیسوں کے مالک ہیں۔ ہمیں تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے پاس، قوم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اگر یہ لوگ سب مل کر چاہیں اور غریب پر بوجھ نہ، کہ یہ خود ملک کے قرضے نہیں اتار سکتے، کہ یہ خود ملک کی معیشت کو نہیں سنبھال سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سنبھال سکتے ہیں۔ اب آپ اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھ لیں، بھارت کو۔ اب پچھلے دنوں وہ چاند پہ چلا گیا، ان کی معیشت کا آپ سوچ بھی نہیں، کتنی مستحکم معیشت ہے، کتنا بڑا ملک ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ بھی اپنی ملک کی معیشت کو سنبھالو، بہتر کرو، وگرنہ عوام کی برداشت سے معاملہ باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کے منفی اثرات کی طرف آتا ہوں۔ اب تعلیمی اداروں میں دیکھ لیں کہ جو ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں جو ہائر ایجوکیشن میں، جامعات میں پڑھ رہی ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، وہ بچیاں پریشان ہیں، ان کی تعلیمی اخراجات اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں۔ اگر کوئی علاج معالجے کی طرف جاتے ہیں تو علاج معالجے میں دیکھیں تو جو ہے وہ علاج معالجہ غریب آدمی کی طاقت سے باہر چلا گیا، تعلیم اس کی طاقت سے باہر چلی گئی، بجلی کے بل اس کی طاقت سے باہر چلے گئے۔ روز جینے کے لیے آٹا، چینی، چاول، دالیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے، وہ ان کی باہر سے بس سے چلی گئی۔ اس کے منفی اثرات کیا پڑتے ہیں آپ کے معاشرے میں؟ چوری، چکاری، ڈکیتی اور اس کے بہت سارے منفی اثرات آپ پر مرتب ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے میں تمام حکمرانوں سے، تمام صاحب اقتدار لوگوں سے، اور تمام جو اس ملک کے چلا رہے ہیں، کوئی چاہے وہ عدالتیں ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے جو اس وقت نگران حکومت بیٹھی ہے وہ ہے، وہ ان سب سے میں یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں، مہنگائی کو کنٹرول کرو۔ مہنگائی بہت حد سے زیادہ آگے چلی گئی ہے۔ غریب کو جینے کا حق دو، خدا کے لیے جینا اس کا بھی حق ہے، اس کو حق دو۔ غریب، مزدور، کسان، ہر گو کے ہر طبقہ فکر کا ہر آدمی اس ملک میں پریشان نظر آ رہا ہے۔ خدا را دیکھیں اور ان حالات کو سنبھالیں، سارا بوجھ قوم پر نہ ڈالیں۔ جتنا ان سیاسی لوگوں نے، آپ کے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے آپ کے بیوروکریٹس اور آپ کی عدلیہ کے بڑے بڑے جج، اس ملک سے کیا نہیں پایا ان لوگوں نے؟ اگر انہوں نے کچھ پایا تو آج قربانی کا ٹائم، تو قوم کو، 24 کروڑ عوام کو قربانی کا بکرا مت بنائیں۔ خدا کے لیے اس قوم کے لیے کچھ اچھا کریں اپنے طور پر۔ یہ سب لوگ سرمایہ دار لوگ ہیں، اگر یہ اپنے طور پر چاہیں تو اس ملک کے قرضے کو یہ لوگ اتار کر ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، جو ہمارا ہی کل حصہ تھا، ہم سے جدا ہوا، جیسے بھی ہوا، یہ ایک پوری کہانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، صرف وہ آج ہم سے معیشت میں زیادہ مستحکم ہیں۔
افغانستان کو دیکھ لو، وہ ہم سے معیشت میں زیادہ مستحکم ہے. بھارت کو دیکھ لو، وہ ہم سے بہت ہی زیادہ معیشت میں مستحکم ہے. چائنا تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے بہت ترقی یافتہ ملک ہے. تو ان سب ملکوں میں بھی تو آخر سیاستدان، سیاسی پارٹیاں حکمرانی کر رہی ہیں نا، تو وہ لوگ اتنے مستحکم ہیں. تو یہاں آخر کیا مسئلہ ہے؟ اس ملک کی عوام سے ووٹ تو لے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا ووٹ جو ہماری امانت ہوتی ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا. جس مقصد کے لیے ہم ووٹ دیتے ہیں، جمہوری نظام کو لاتے ہیں، کیا اس جمہوریت کو اس لیے لے کر آتے ہیں کیا وہ ہمارا گلا دبا دے، ہمیں اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان کر دے؟ آج کا واقعہ ہے، میں ایک فروٹ والی ریڑھی پر گیا تو وہ اتنا پریشان دیکھا میں نے کہ یقین کریں حد سے زیادہ پریشان. بجلی کے بلوں کی شکایت کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ ہم پہلے 10-11 بجے اپنی ریڑھیوں سے فروٹ بیچ کر اپنے گھر بچوں میں چلے، اب رات کے 2-2 بج جاتے ہیں ہمیں ٹھہرے ہوئے، ہمارا فروٹ نہیں بکتا. گاہکوں کی، لینے والوں کی قوت خرید ہی ختم ہو گئی ہے. صبح پھر ہمیں 4 بجے اٹھنا ہوتا ہے، پھر ہمیں سبزی منڈی جانا ہوتا ہے. تو ہمارے تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے ہم بہت مجبوراً زندہ ہیں. اسی طرح میرے ڈی جی خان میں ایک بلاک میں ایک شخص نے خودکشی کی. اس نے جو اپنا آخری بیان پولیس کو دیا، اس نے یہی مہنگائی کا رونا رویا. اس نے کہا میں بیمار ہوں، نہ میرے پاس علاج کے پیسے ہیں اور نہ ہی میرے پاس کہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کا جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو بہتر طور پہ میں حل کر سکوں. خدا کے لیے اس ملک کی عوام پر رحم کرو، اس مہنگائی کو کنٹرول کرو، ملک کی معیشت کو جیسے بھی اس کو بہتر کرو، وگرنہ یہ ملک کہ جو اس کے اثرات ہیں ہمارے ملک پر وہ زیادہ بہتر نہیں ہوں گے. بہت پریشان کن صورتحال ہے. اس صورتحال کو سمجھو اور اس کا فوری حل کریں. میں تمام صاحب اقتدار لوگوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرو. ہر طبقہ فکر کا آدمی اس وقت پریشان ہے. طالب علم پریشان ہے، وہ اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں زمیندار پریشان ہے، مزدور پریشان ہے، فیکٹری مالک پریشان ہے، کاروباری پریشان ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جو ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. صرف مخصوص طبقہ اس مہنگائی کا فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ کون ہیں؟ جو بڑی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں یا بہت بڑے اعلیٰ بیوروکریسی ہے. وہ اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے. نہ اس ملک میں انصاف ہے، نہ اس ملک میں حق کی آواز اٹھانے والا کوئی ہے. ہماری کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. ہر شخص ہمیں لوٹ رہا ہے. خدا کے لیے جو بھی صاحب اقتدار ہیں وہ فوری طور پہ اس کا حل نکالیں، اس مہنگائی کو روکیں. ہمیں ضرور IMF کا غلام ہماری گناہ کیا ہے، ہماری خطا کیا ہے کو پوچھنے والا ہو ان حکمرانوں سے کہ سارا بوجھ عوام پہ لاد دیا جاتا ہے. اگر ٹیکس کھاتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے تو بھی وہی لوگ ہیں جو بہت بڑے لوگ ہیں. عام آدمی تو یہاں ٹیکس، مزدور تو کوئی صابن کی ٹکیا بھی خریدتا ہے تو وہ GST اس پہ دے رہا ہے، 17-18% اس پہ دے رہا ہے. پیٹرول لیتا ہے تو اس پہ بھی وہ 60 پہ لیوی ٹیکس دے رہا ہے. بجلی کے بلوں پہ 3600 طرح کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں. غریب تو ٹیکسوں میں ہی مر گیا ہے، اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے تمام حکمرانوں نے. جو بھی کوئی آئے 76 سالوں میں، کس نے کیا اچھا کیا ہے اس ملک میں، اس ملک کے رہنے والوں کے لیے، اس ملک کی قوم کے لیے کیا بہتر کیا ہے؟ خدا کا خوف کریں، کوئی اصلاح کا راستہ نکالیں. ٹھیک ہے، اور میں یہ بھرپور مطالبہ کرتا ہوں اپنے تمام صاحب اقتدار اور وہ صاحبان جو اس ملک کے سسٹم کو چلا رہے ہیں ان سب سے میں بھرپور مطالبہ کرتا ہوں، خدا کے لیے حالات کو سنبھالو. ہر شخص پریشان ہے. اس پریشانی کے بہت سے اسباب ہیں. عصمت دری کا معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، خودکشی کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں. جامعات میں جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کے گھر والے ان کے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہے، وہ بوائے فرینڈ رکھنے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے اخراجات. اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہو آپ؟ ٹھیک ہے، چوری کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ڈکیتیوں کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اگر کہیں کوئی ورکر کام کر رہے ہیں کسی فیکٹری میں، کسی دکاندار کے پاس، تو وہ چوری کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. جب ان کو اگر مالکان پکڑ لیتے ہیں تو وہ یہی رونا روتے ہیں جی ہماری تنخواہوں میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہم بامر مجبوری اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہم مجبور ہیں اور ہم نے یہ ایسا اقدام اٹھایا. تو دیکھو مجبوراً لوگ اس طرف جا رہے ہیں. خدا کے لیے ان حالات کو سمجھو اور سنبھالو. فوری طور پر حل چاہیے ان مسائل کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے
جو اس ملک کے سسٹم کو چلانے والے صاحبان ہیں، ان کو اس قوم کا صحیح معنوں میں درد اور اس قوم کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح طور پر اس کا حل نکالنے کی توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد، تابندہ باد۔ اللہ حافظ۔